بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس مشینی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، تو ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو دانا بنا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کی پریورٹی ترجیح اللہ ہے تو آپ اس اسٹیج سے نکل سکتے ہیں جہاں آپ لوگ آلموسٹ تقریباً سوئے پڑے ہیں، یعنی آپ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں اور اب اس اسٹیج کو وہ اسٹیج بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی پریورٹی ترجیح اللہ ہے تو وہاں پر جو آپ کی ساری ایکٹیویٹی ہے، دنیا کے لیے کوشش جو ہے، وہ ساری کی ساری یوز لیس ہے، بیکار ہے۔ یعنی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کرنے کا جواز کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کام بغیر جواز کے ہے، کیونکہ اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے مصروف ہیں، تو آپ کے اس میں سے 4 گھنٹے ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ بیکار کام کر رہے تھے۔ اگر آپ ایک چیز ایک دفعہ گن چکے ہیں تو پھر اس گنی ہوئی چیز کو دوبارہ گننا کہاں کی دانائی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک ایسا غم جس پر آپ رو چکے ہیں، اب اس غم پر دوبارہ رونا ہو تو یہ بیکار ہے۔ آپ لوگ کم از کم وہ چیز تو چھوڑ دیں جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور ایسی ہر چیز سے انسان کو نکل جانا چاہیے۔ اگر انسان اس کو اپنے خیال میں ریپیٹ نہ کرے، نہ دہرائے، تو جو چیز آپ کر چکے ہیں اسے بھول جائیں، ڈن کو ڈن ہی رہنے دیں اور اس کو آپ مت کھولیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف الارم لگا دو، کسی ایسے انسان کمپینین کو تلاش کر لو جو تھوڑا بیدار ہو، اسے کہو کہ ذرا مجھے اٹھا دینا، اس وقت مجھے چونکا دینا۔ جب رنگ پہ محفل آ جائے تو وہ آپ کو چونکا دے گا، تو آپ کا کوئی جذبہ، کوئی خیال، کوئی انسان، کوئی ساتھی یا کوئی صاحب نصیب ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اس وقت چونکا دے۔ جب محفل رنگ پہ آ چکی ہو تو وہ آپ کو اس وقت جگا دے گا، اور یہ شخص صاحب نصیب ہوتا ہے، یہ رفیق طریق یعنی کمپینین ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گلے میں تعویذ لٹکا دو تاکہ اس پر نشان لگ جائے، جس طرح سرکاری مہر والا ہوتا ہے کہ جب کسی زمانے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس سرکاری مہر والے کو کوئی نہیں پکڑتا، تو جو چیز اپنے ساتھی کمپینین کی طرف نہیں جا رہی وہ چیز آپ کو بھی ادھر نہیں لے جائے گی، اور جو چیز اسے ساتھی کے قریب لے کر جا رہی ہے وہ آپ کو بھی اس کے قریب لے جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کو اپنی طرف سے بخشش کی یا بچ جانے کی سند دے دی تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریٹ ہوگا، پیدا ہو جائے گا کہ آپ کا جو نیند کا عالم ہے وہ پھر نیند کا عالم نہیں رہے گا۔ یعنی آپ کا اگر نمبر لگا دیا، آپ کی پیشانی پر خاص چیز لکھ دی، تو اب وہ پیشانی بدبختی میں نہیں جا سکتی، پھر وہ آپ کی نیند، غفلت یا زیادہ مصروفیت کی بدبختی کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی جاننے والے سے اپنے آپ کو خوش قسمت کہلوا لیں تو پھر آپ لوگ ضرور خوش قسمت ہو جائیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جاننے والے سے اپنے حق میں بہتر الفاظ کہلوا لیں تو پھر آپ لوگ بچ جائیں گے۔ پھر ایسے شخص کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا، حتیٰ کہ ابلیس بھی نہیں چھیڑتا۔ 90% لوگ جو شیطان سے بچے ہوئے ہیں یہ اپنی ہمت سے نہیں بچے ہوئے، بلکہ ان پر مہربانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ویسے ہی بچ جاتے ہیں کہ ان کو پیدائشی معصوم رکھا گیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا خیال ہی نہیں ہے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہر میں بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا خیال نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، ان کو بدی کا خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلاً بدی کے بازار سے ایک لڑکا گزر رہا ہے، تو اگر اس کے والد صاحب کو اس کے ساتھ بھیج دیں تو پھر وہ کچھ نہیں کرے گا، تو اس طرح اس کی کہے بغیر اصلاح ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیک بندہ ساتھ ہو جائے تو بدی کے مواقع بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بڑے غور والی ہے، اور اگر یہ یاد رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آ جائے گی۔ میں نے اس واقعے کو خود دیکھا کہ ایک آدمی ایک ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پر قوالی ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ قوالی سن رہے تھے، پیر صاحب مجذوب تھے اور قوالی سن رہے تھے، اور وہ ایسے مجذوب تھے کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔
وہ شخص محفل کے باہر بیٹھا تھا تو پیر صاحب نے قوالی کے دوران آواز دی کہ وہ جو آدمی ہے اسے اندر لے آؤ۔ مریدوں نے اس شخص سے کہا کہ پیر صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ چلا گیا۔ جب قریب پہنچا تو جوتے اتارنے لگا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے ہی آ جاؤ۔ وہ تو ایسی محفل تھی کہ اس محفل میں بغیر وضو کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، مگر اس سے پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ جوتوں سمیت ہی آ جاؤ۔ تو وہ شخص گھبرایا، رویا اور پیچھے جانے لگا۔ تب پیر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، تو خیر وہ آ گیا۔ تو پیر صاحب کے مرید بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ تو پھر مریدوں نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ تو اس علاقے کا مشہور و معروف گنڈا ہے اور اس کے کھانے پینے کی مشاغل بھی غلط ہیں، اور اس وقت بھی اس نے خوب غلط چیزیں کھائی اور پی ہوئی تھی۔ تو پیر صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ آدمی جہاں سے آیا ہے وہاں سے سوائے نصیب والے کے دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا نام گنڈا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیونکہ اور کوئی وہاں سے نہیں آ سکتا، اور یہاں پر آنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ پریشان حال تھا۔ تو ایسے بندے سے پیر صاحب نے کہا کہ ادھر میرے پاس آؤ اور فٹافٹ ہی آ جاؤ۔ تو اس وقت یہ شخص جہاں سے آیا وہاں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہاں تو بڑے بڑے صوفی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس پر خدا کا فضل ہے، اس پر خدا کا فضل ہے، اور خدا کا یہ فضل جو ہے وہ پیر صاحب کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس شخص کا استقبال کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کریں، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو، جس کو نیند کے زمانے میں بیداری کی تمنا ہو، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل کو دیکھنے کے لیے ہم پیغمبروں کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی دنیا میں کون سی اچھی بات ہے، کیا کیا واقعات ہیں، ان کی کیا کیا نیکیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا واقعات رونما ہوئے، اور پھر دوسرے پیغمبروں کی زندگی کے احوال اور واقعات دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 خاص واقعات ہیں، جیسے وہ کنویں میں اس وقت گرائے گئے جب وہ معصوم بچے تھے۔ اس سے پہلے تو انہیں بہت بڑا خواب دکھایا گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ شمس ہے، قمر ہے اور 11 ستارے ہیں، اور وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خواب سننے والے سن گئے، اور اس خواب کی تعبیر بھائیوں نے خود ہی نکال دی کہ 11 ستارے ہم لوگ ہیں، یعنی 11 بھائی ہیں، اور شمس قمر ہمارے والدین ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اتنا عروج ملے گا کہ وہ سارے ان کے تابع فرمان ہوں گے، اور یہ ضرور بادشاہ بنے گا۔ اس زمانے میں بادشاہ کے سامنے جھکنے کا رواج تھا۔ تو اس زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، جب کوئی بھی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تو ادب کے طور پر سجدہ کرتا تھا۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ باتیں نوٹ کرتے جاؤ کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ کی منشا کو توڑنے کے لیے اسکیم بنائی۔ یہ خواب خدا کا منشا ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور انسان اس فیصلے کو توڑنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کو قتل کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کتنی کامیاب ہے، اور وہ اسکیم واقعی کارگر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر گھر چلے گئے، اور وہاں باپ سے جا کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی شہر میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہیں، اور پھر بھی انہوں نے پیغمبری کو نہیں چھوڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ کو اگر فقیری درویشی مل جائے اور آپ کو دور کی نگاہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہ بھی اس کا فضل ہے۔ آپ نے اللہ سے دور کی بات نہیں لینی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا لینا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اطاعت لینی ہے۔ آپ کا اطاعت کرنے سے کام ہے، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ نگاہ مل جائے، دور کی دعائیں مل جائیں۔ بے شمار ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی دعائیں منظور ہی نہیں کرائی ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو آپ لوگ دور کی بات مت سوچیں۔ ایک ہی شہر میں باپ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا، حالانکہ اس شہر کے اندر بیٹا موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، وہ بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سوچو، اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک نیک بچہ ہے اور باقی بد بچے ہیں۔ پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈور لٹکایا تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ اندر تو بچہ ہے، جب اس کو باہر نکالا دیکھا تو بچہ زندہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، ایسا حسین کہ اس کے حسن کا چرچا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو نام ہی محبت کا ہے، خوبصورتی کا ہے، حسن کا ہے۔ جب باہر نکالا تو وہ بچہ بے تحاشا رونے لگا، تو قافلے والوں نے کہا کہ اب تم کیوں روتے ہو، اب تو بچ گئے ہو، ہم نے کنویں سے نکال لیا ہے اور یہ سب کھانا پینا بھی حاضر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب آپ ان بھائیوں کا کام بھی دیکھیں اور پھر ان کا کام بھی دیکھیں، یعنی کہ برے نے بدی کی ہے اور نیک جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، اپنی محبت میں بھائیوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے نفرت کا ہنگامہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہنگامہ تھا اور کب محبت ٹوٹی اور کیا ہوا، بلکہ یہ سب چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کرنے والے محبت کرتے جاتے ہیں، اور یہ قطعی بات ہے۔ پھر یہاں سے قافلہ مصر گیا۔ آپ لوگ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں غور سے دیکھو کہ وہاں پر اس گھر میں جہاں پر یوسف علیہ السلام نے پہنچنا تھا، جہاں مائی زلیخا صاحبہ اسے دعوت گناہ دیتی ہے، تو پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور معصومیت سے دو لفظ کہے کہ کالا معاذ اللہ، کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں بس یہی ایک فکرہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دعوت گناہ میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے، یہ بات مستند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کوئی اور نیکی نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ کہا کہ دعوت گناہ ہے اور پھر آنے والے زمانے کے لیے آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کالا معاذ اللہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو کسی بدی سے اس لیے گریز کر جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ مصر میں کچھ عرصے کے بعد قحط پڑنا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ گندم ذخیرہ کر لی جائے۔ یہ واقعہ عزیز مصر کے خواب دیکھنے کے بعد کا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قحط پڑ گیا، اور پھر قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ انہیں گندم دی اور پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ ہاں، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو تو بچپن میں کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو اس بات پر ان بھائیوں کا ماتھا ٹھنکا کہ اس میں کچھ ہے ضرور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو کس طرح یہ سب پتہ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ جب اگلی بار آنا تو بنیامین کو لے کر آنا، تب تمہیں گندم ملے گی۔ اگلی دفعہ وہ بھائی اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ جب وہ بھائی بنیامین کو اپنے باپ سے مانگ رہے تھے تو باپ نے کہا کہ اس کے بھائی کو تم لوگوں نے برباد کر دیا، بلکہ مار دیا، اب یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اب تم لوگ اس کو بھی مجھ سے چھین رہے ہو۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کرتے وقت باپ نے کہا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، بلکہ تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بنیامین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھنا، اور یہ بات یاد بھی رکھنی چاہیے کہ اگر بندے کے حوالے کیا تو مایوسی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ تو انہوں نے بنیامین کو اللہ کے حوالے کیا اور وہ ان کو لے کر چلے گئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک مصلحت کی کہ انہوں نے بنیامین کی گندم کی بوری میں ایک برتن رکھوا دیا اور اعلان کرا دیا کہ برتن چوری ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ ان کی بوری سے برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس چور کی یہ سزا ہے کہ وہ یہاں رہ جائے گا، اور بنیامین ان کے پاس رہ گئے۔ تب اس کو سارے راز و نیاز بتائے۔ بھائیوں نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو پہلے ہی ہمارے والد
صاحب ناراض ہیں کہ ہمارا بیٹا یوسف تم لوگوں نے گنوا دیا اور اب چھوٹے بیٹے کو بھی کہیں دے آئے ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے آؤ، اور پھر باپ آیا، ماں آئی، سب نے سجدہ کیا اور پھر ملاقات ہو گئی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں نیکی لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو عمل میں بھی وہ لے کر آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو لینے کے لیے خود ہی نکل پڑو اور پھر ایسا نہ ہو کہ شراب خانے میں ہی جان نکل جائے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ نے بڑے راز کی بات فرمائی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کر لیا کرو اور ہمیشہ توبہ کر لیا کرو۔ یاد رہے کہ کہیں توبہ سے پہلے موت آ گئی تو گناہ میں موت آئے گی، تو بہتر یہ ہے کہ گناہ ہی چھوڑ دو۔ جس عالم سے بھی آپ گزرو، اگر اس عالم میں موت آ جائے تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھی ہے وہ نیکی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بدی کا موقع ہونے کے باوجود جس نے یہ کہہ دیا کہ میں بدی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے خدا کا خوف ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ وہ سرفراز ہو گیا۔ جو بدی کے موقع پر بدی کرنے سے باز رہا وہ اللہ والا ہو گیا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے، یعنی بدی موجود ہے، ساتھ ہی آفر بھی موجود ہے، اور پھر اس پہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کالا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو جس نے ایسا کر لیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ تو جوانی میں اس طرح کی نیکی مل سکتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ اس بد دنیا سے اللہ کے خوف کے سہارے نکل جاؤ۔ میں اگر بادشاہ ہوتا تو میں کبھی بھی شراب کو بند نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص بد نصیب ہے تو وہ بد نصیب ہی مر جائے گا، اور اگر خوش نصیب ہوگا تو پھر بچ کر ہی نکل جائے گا۔ شراب پینے والے عام طور پر جھوٹے آدمی نہیں ہوتے اور وہ سچ بولتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع فرما دیا ہے اس لیے منع ہو جانا ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ ایک پیر صاحب اپنے مرید سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہیں بہشت میں ضرور لے جاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والوں کو بہشت میں جانے کا موقع دیا تو میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ نے یہ نہیں دیا ہے کیونکہ وہ وہاں صرف نیک لوگوں کو بھیجے گا۔ لہٰذا مدعا یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم کسی ایک بدی کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کم از کم اپنے آپ پہ اتنی مہربانی کرو کہ یہ چیز آپ جان جائیں اور کہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بدی کو چھوڑ دیں اور کہیں استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو پھر آپ کو نیکی مل جائے گی۔ آپ لوگ اپنے آپ کے لیے دعا کروا لیں تو نیکی مل جائے گی۔ آپ اپنے اچھے انجام کی توقع کریں تو آپ کو نیکی مل جائے گی اور غفلت ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے، اور جہاں لوگ گا گا کر رزق کماتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے اور ہر علاقے میں ولی اللہ ہوتا ہے۔ ہر بد علاقے میں بھی ولی اللہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک آدھ لال نکالتا رہتا ہے۔ جو لوگ بدی کے علاقے میں ہوتے ہیں تو اللہ ان میں سے اچھے لوگ نکالتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے کہ تو یہاں کدھر آ گیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ سارے آگے ہیں تو میں بھی ادھر آ گیا۔ تو بزرگ سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے ہی بد نصیب ہیں، لیکن تو نیک دادے کا پوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی اولاد ہے، اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو وہ ہے، تو یہاں کدھر آ گیا؟ یہ تو بیچارے سارے بد نصیب ہیں، یہاں تیرا کام نہیں ہے، تو چل دوڑ، تیرا وہ کام ہے۔ تو وہ اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا دیتے ہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ فیض کہاں سے ملا ہے؟ تو وہ آگے سے بتاتا ہے کہ مجھے وہاں گانے والے علاقے سے یہ سب فیض ملا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لو، مجھے تو وہاں سے یہ سب ملا ہے اور دینے والے نے مجھے وہاں سے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دینے والا وہاں جا کر بھی دے دیتا ہے۔ آج آپ اس محفل کی بدولت اپنے آپ کو آپ ہی دینے والے بن جاؤ۔ آپ لوگ اپنی ایک بدی سے دل میں سچی توبہ کر لو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اس بدی کو چھوڑتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ توبہ کر لی ہے کہ ہم نے ایک بدی یہ چھوڑ دی ہے جو آپ میں غلطی سے موجود رہ گئی تھی، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر لو۔ آپ لوگ اس کا اعلان بے شک نہ کرو لیکن دل میں تو تہیہ کر لو، میں آپ لوگوں سے بڑا پکا وعدہ لے رہا ہوں۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن میں دعا کروں گا کہ آپ کو اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت ملے، اور یہ دعا کروں گا کہ آپ کو عافیت ملے۔ اگر آپ نے بدی کو نہ چھوڑا تو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولادیں بھی وہ بدی نہ کر دیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ کس کی خاطر نیکی کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی خاطر نیکی کرنی ہے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو نیک سمجھے اور آپ کے خوف سے نیک رہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے،
کرے اور وہ آپ کی وجہ سے نیک رہے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اس لیے نیک بنانا ہے۔ اگر آپ اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ بابا آپ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو بیٹا اپنے باپ کو کھا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ اولاد کا بھی خوف ہونا چاہیے، ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں اور بدی نہ کریں۔ تو لوگ اس لیے بھی گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میری اولاد بھی گناہ کرے گی، تو پھر آپ اپنی اولاد کو کس منہ سے روکیں گے کہ آپ گناہ نہ کرو؟ بلکہ آپ تو اولاد کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ کہیں گے بابا ہم نے تو وہی کیا ہے جو آپ خود کرتے تھے، اب آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے، پھر تو آپ اسے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اڑا کے جلا کے خاک نہ کر دو تو داغ نام نہیں، لہٰذا بدی نہیں کرنی ہے۔ بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ اپنے جسم کو روکو، نفس کو روکو کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ پھر اگر ایک خواہش آ گئی تو آپ نے خواہش کو روکا بلکہ اس کے برعکس چل پڑے، تو اس سے آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ خواہش نفس کو روکنا، ترک کرنا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ عرفان کی طاقت ہے۔ ایک آدمی مرغن غذا کھا رہا تھا، اس کے بزرگ وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم تو تجھے ترک کی بات کرتے ہیں اور تجھے کیا کھا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آج نفس نے کہا ہے کہ مرغا نہیں کھانا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آج تجھے کھلا کر چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے نفس کی مخالفت کرنی تھی، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کہ نفس کی مخالفت شروع کر دو، بلکہ آپ اپنے نفس کو روکو۔ جب وہ آپ کو بدی کے قریب لے جائے تو آپ اس وقت اس کو روکو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ بدی کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے باز رہے، تو اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ خدا تو بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مکر و فریب کرو گے تو وہ تو پھر اللہ ہے، واللہ خیر الماکرین، وہ تو آپ کی تدبیروں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ غار پر ایسا جالا بنائے گا کہ ساری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے، اور ساری بات وہیں تو تھی، اور وہ کمزور جالا اللہ تعالیٰ نے قوی دلیل بنا کر کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دانائی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، سرکار معافی دے دیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا اور میری حیثیت ہی کیا تھی۔ اب آپ دعا کریں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ آج تک کیے جانے والے یا ہونے والے یا سرزد ہونے والے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم تیرے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، اس کا شعور عطا فرما، اس راستے کے ساتھی عطا فرما، اور اس راستے کی دستک دینے والوں، آواز لگانے والوں، صدا دینے والوں کا ساتھ دینے اور اطاعت کرنے کا ہمیں حوصلہ دے، جرت و ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام کے کام آئے، ہماری زندگی وطن کے کام آئے۔ یا اللہ ہمیں اس کام میں لگا جس سے تو راضی اور تیرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں خواہش کے دل فریب جال سے بچا، اور ہمیں ایسے خیال سے بچا دے تاکہ ہم اس خوبصورت جال سے نجات پا سکیں۔ یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہی ہمیں بچا، ہم نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یا اللہ مہربانی فرما، رحم کرنے والے مہربان اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ماضی سے ہمیں معافی دے، یا اللہ ہمیں اچھا مستقبل دے اور ہمیں نیک سنگت دے، نیک خیالات دے۔ یا اللہ خیال کی ہماری دنیا آباد فرما، یا اللہ ہمارے حال کی دنیا بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال بھی دے اور بے شمار دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔